دیکھیے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے، لیکن شکر گزاری ہمارے لفظ زبان پہ نہیں ہے۔ ہر نعمت کے معاملے میں یہی کہ ناشکری ہماری۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو۔ ہم ہر بار دین کے معاملے میں نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ناشکرے بن بیٹھے اپنے رب کی۔ کتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، سفر کی نعمت، صحت کی نعمت، اچھی عقل کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اچھے امن و امان والے ملک اور شہروں کی نعمت، اور اس کے علاوہ صاف پینے کے پانی کی نعمت، اچھے اچھے کھانوں کی نعمت، اتنے کھانے کے پھینکے جا رہے، اسٹور کیے جا رہے، لوگ تقسیم کیے جا رہے، امن و امان کے ساتھ تہوار منانے کی کیا کیا نعمتیں ہیں، صحت اور جسم اور مال اور دولت اور اولاد اور امن اور امان اور خود کے گھر، یا اچھے تمام چیزیں لگا لے تو نعمت بھرمار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قلیل نعمتیں تھی، شکر زیادہ تھا۔ ہمارے پاس کثیر بہت نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن شکر اور میرے پاس کیا ہے، میں خالی دبئی میں کام کرتا ہے، میرے بھائی کو دیکھو واشنگٹن میں کام کر رہا ہے۔ اس کو نہیں دیکھا جو بیچارہ ایک تیرا بھائی اپنے شہر سے نہ نکل سکا اور 100-200 روپئے روز سے آج کماتا ہے، اس کو نہیں وہ تو میرا واشنگٹن میں بھائی چلے گا، وہ ہریرے ڈالرز کما رہا ہے، میں ہریرے درہم کما رہا ہوں، جمتا نہیں دونوں کا۔ سمجھ رہے آپ؟ نا شکرے ہو چکے ہیں ہم۔ ہر نعمت ہے، میرے پاس کیا صرف یہ ہینڈ سیٹ ہے، اس کے بعد دیکھو اس سے بڑا، میرے کو بہت شرم آتی ہے، اس کے بعد شکر نہیں ہے۔ تو جب بندہ شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو اور بگاڑ دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، تو ہم شکر گزاری کریں، اس لیے کہ شکر گزار بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب آپ ناشکری کرو گے، ہم ناشکری کریں گے اللہ کی نعمت کی، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 7 میں فرما رکھا وَإِن تَشْكُرُوا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں جو ہے تمہیں پسند کرتا رہوں گا۔ تو جو بندہ، اس لیے میں نے کہا شکر کرتا ہے نا، اللہ اس کا پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی اپنے قرآن میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اللہ یہ بات طے کر چکا ہے، تمہیں بتا چکا ہے، اس بات کو تم سمجھ لو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ اور آگے فرما رکھا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا اور اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے، کفر کرو گے اس سے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر یاد رکھنا۔ تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے، چاہے آپ جس حالت میں ہو۔ آپ کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تو اس نعمت پر بھی شکر کیجئے جو کچھ بھی نہیں میں تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے کہ 80 سال کے بعد اولاد دی تو بھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اتنا لیٹ ہو گیا، اب تو میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب تو نہیں، جو ہے شکر ادا کیجیے، اللہ بڑھا کر دیں گا۔ اور خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، عورتوں سے کہوں گا، بہت ناشکری ہوتی ہے ہر چیز کے اندر، چونکہ حدیث میں بھی ہے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے جلیں گی ناشکری ہوتی ہے۔ ناشکری مت، جو ہے شکر ادا کیجیے، اللہ کا اصول دیکھیے، شکر ادا کرو میں اور بڑھا کے دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو جس نے بھی جو کچھ میسر تھا اس میں اللہ کا شکر ادا کیا، دنیا نے دیکھا اللہ نے ان کو بہت آگے بڑھا